وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور اندر اس کے دل میں بھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ بارش کی آواز سب کو سنائی دیتی ہے، مگر دل کی ٹوٹ پھوٹ صرف وہ خود سنتی ہے۔ وہ خاموش تھی، کسی مجبوری سے نہیں بلکہ عادت سے۔ عادت بن جاتی ہے خاموشی جب ہر بات کا جواب طنز میں ملے، جب ہر شکایت کو ضد کہا جائے اور ہر آنسو کو کمزوری۔ اس نے بولنا چاہا تھا کئی بار، لیکن جب بھی بولی یا تو بات ادھوری رہ گئی یا اسے ہی غلط سمجھ لیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، دن دن کے بعد، اور وہ خود کو پیچھے چھوڑتی گئی۔ آج بھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چہرہ وہی تھا، مگر آنکھوں میں وہ روشنی نہیں رہی تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ آئینے میں دیکھ کر اس نے خود سے سوال کیا، کیا میں واقعی اتنی بے وقت ہوں یا مجھے بس ایسا محسوس کرایا گیا ہے؟ اسی لمحے اسے اپنا ماضی یاد آیا، وہ لڑکی جو ہنستی تھی، جو خواب دیکھتی تھی، جو خود پر یقین رکھتی تھی۔ کہاں گئی وہ؟ شادی کے بعد اس سے صرف ایک ہی بات کہی گئی، خاموش رہو، عورت کی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہوتی ہے۔ اس نے مان لیا، پھر آہستہ آہستہ اپنی خواہشیں، اپنی رائے، اپنی آواز، سب کچھ دبا دیا۔ وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اسے سنا نہیں جا رہا تھا۔ آج بارش کے شور میں اس نے پہلی بار اپنے دل کی آواز سنی۔ دل کہہ رہا تھا، اگر آج بھی خاموش رہی تو کل خود کو بھی کھو دو گی۔ دروازہ کھلا، کسی نے سخت لہجے میں بات کی۔ پرانا منظر، پرانا انداز، لیکن اس بار کچھ بدلا ہوا تھا۔ وہ پلٹی، آواز ہلکی تھی مگر لفظ مضبوط۔ بس، اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شاید کسی کو اس کی آواز کی عادت نہیں تھی۔ وہ بولتی رہی، بغیر چیخے، بغیر الزام لگائے، بس سچ بولتی رہی۔ اس نے کہا، میں بھی انسان ہوں، میرے بھی احساس ہیں، میں بھی تکلیف میں ہوتی ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ برسوں کی خاموشی تھی جو آج ٹوٹ رہی تھی۔ کسی نے کچھ نہ کہا، شاید پہلی بار اسے سننا پڑا، بغیر چیخے، بغیر الزام لگائے، بس سچ بولتی رہی۔ اس نے کہا، میں بھی انسان ہوں، میرے بھی احساس ہیں، میں بھی تکلیف میں ہوتی ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ برسوں کی خاموشی تھی جو آج ٹوٹ رہی تھی۔ کسی نے کچھ نہ کہا، شاید پہلی بار اسے سننا پڑا۔ وہ نہیں جانتی تھی آگے کیا ہوگا، سمجھوتا یا جدائی یا کوئی نیا آغاز، مگر ایک بات طے تھی، آج وہ خاموش نہیں تھی، اور جو بولنا سیکھ لے وہ کبھی کمزور نہیں رہتا۔ یہ کہانی کسی ایک عورت کی نہیں، یہ کہانی ہر اس عورت کی ہے جو خاموش ہے مگر ٹوٹی ہوئی نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اپنی زندگی سے ملتی جلتی لگی ہو تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اصل سفر اب شروع ہوا ہے۔